اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 مئی ہے اور 28 مئی کی تاریخ پاکستان کے لیے ایک تاریخ ساز واقعے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے عملی طور پر دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ ملک اور اس ملک کے رہنے والے اپنے دفاع کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایٹمی دوڑ اگرچہ شروع تو ہوئی تھی 1945 سے، اور بہت سارے جو پہلی آپ کہہ لیں ترقی یافتہ دنیا کے ممالک تھے تو وہ ایٹمی طاقت بن چکے تھے۔ اس دوڑ کے اندر بھارت 1974 میں شامل ہوا اور بھارت نے پوکھران کے مقام پر دھماکے کیے، جس سے اس نے یہ تاثر دیا دنیا کو کہ ہم بھی اس پاور کو حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے علم میں نہیں تھا کہ پاکستان نے بھی اس حوالے سے کوشش شروع کی ہے، اور 4 سال پہلے سے 1970 سے پاکستان میں ایٹمی پروگرام پر کام ہو رہا تھا، اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس وقت کے وزیر اعظم اور چیف ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر پاکستان آ چکے تھے، اور ایٹمی حوالے سے انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے اس کام کو کر رہے تھے بڑی رازداری کے ساتھ۔ ہمارے جارح دشمن کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان ابھی تک اس پاور کو حاصل نہیں کر سکا۔ اس نے اپنی روایتی جو ہے وہ جارحیت کا ثبوت دیتے ہوئے 11 اور 13 مئی 1998 کو دوبارہ سے ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے اس خطے کے اندر طاقت کا توازن بگڑ گیا، اور یہ تاثر پیدا ہوا کہ بھارت از سپریم اور بھارت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، بھارت ایک ناقابل تسخیر ملک ہے۔ سوالات اٹھنے لگے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، اور اس صورتحال میں ہمارے حکمران اور ہماری پاک فوج کے سربراہان اور اسی طریقے سے ہمارے ایٹمی سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں ان دھماکوں کا جواب دھماکوں سے دینا ہے۔ چنانچہ 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر بلوچستان میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور جارح دشمن کو بتا دیا کہ اگر تم 5 ایٹمی دھماکے کر سکتے ہو تو ہم اس کے جواب میں 6 دھماکے کر کے اپنی برتری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کی طرف سے بہت زیادہ پاکستان کے اوپر اور ہمارے جو ہے اسٹیک ہولڈرز کے اوپر پریشر تھا کہ دھماکے نہ کیے جائیں، اس کی وجہ سے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں، پاکستان کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے اسٹریٹجک محاذوں پر پریشانیوں کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جہاں بات ہو وطن کے دفاع کی، وہاں پر تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھنا ایک مومن کا طرۂ امتیاز ہوتا ہے، اور پاکستان کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی گئی تھی۔ یہ ایک نظریاتی ملک تھا، تو یہاں کے حکمرانوں نے اور یہاں کے افواج کے سپہ سالاروں نے اور پوری قوم نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا کہ جہاں مسئلہ آئے وطن کے دفاع کا تو وہاں مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، وہاں دھمکیوں کو پاؤں کی نوک پر رکھا جاتا ہے، وہاں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ کیا حاصل ہوگا اور کیا گنوانا پڑے گا، اس لیے کہ ڈیفنس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اپنی سالمیت سے بڑھ کر کوئی اور مفاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پاکستان نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور چاغی کے مقام پر دھماکے کیے، پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، مسلم دنیا کا سر ایک مرتبہ فخر سے بلند ہو گیا کہ پاکستان، جس کو ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ اس 28 مئی کے موقع پر ہمیں اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس وقت کے وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف، ایٹمی سائنسدان اور ایٹمی ری ایکٹر کے جو بانی تھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، اور ان کے معاون تھے ڈاکٹر سمر مبارک مند، اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل جہانگیر کرامت۔ آج یہ شخصیات ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کا احسان ہمیشہ قوم یاد رکھے گی، اور اپنے محسنین کو یاد رکھنا ایک غیور قوم کا وتیرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آج کے دن
اپنے ان محسنین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہمارا جار دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ ملک اگرچہ بلا وجہ کسی ملک کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب ملک پر کڑا وقت آتا ہے، جب معاملہ ہوتا ہے وطن کے دفاع کا، تو پھر پاکستان کے عوام، پاکستان کی پاک فوج اور پاکستان کے سیاستدان کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے اور ہمارے درمیان اس غیرت ملی کو، اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔